السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹیبل ٹاک اور میں ہوں اعظم چودھری۔ پنجاب حکومت نے کوئی 8 سے 9 محکمے اور مختلف اتھارٹیز کو ختم کر کے ایک محکمہ بنایا ہے جسے فوڈ سیفٹی اینڈ کنزیومر پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کا نام دیا گیا ہے۔ اس کی کیوں ضرورت پیش آئی اور کون کون سے محکموں کے اختیارات اس محکمے کو منتقل کیے گئے ہیں اور اس کی کیا افادیت ہوگی، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک دفعہ پھر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کی گفتگو شروع ہوئی ہے۔ اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ کیا مذاکرات ہو پائیں گے اور اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو اس کے کیا نتائج سامنے آئیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بلدیاتی انتخابات ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے۔ اسلام آباد کے اندر جو امیدوار تھے انہوں نے کاغذات تک جمع کروا دیے اور ان کا حتمی شیڈول تک اناؤنس ہو چکا تھا، لیکن ایک دفعہ پھر وفاقی حکومت کی جانب سے ان انتخابات کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اس کو کیوں ملتوی کیا گیا؟ کیا پنجاب کے اندر بھی بلدیاتی انتخابات ہو پائیں گے؟ اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کچھ جرنلسٹ اور کچھ یوٹیوبرز، ان کو 2 دفعہ عمر قید کی سزائیں ہوئی ہیں، آخر پہ اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ ان سزاؤں کی کیا ضرورت تھی یا اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ ہمارے ساتھ ان تمام موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے مسلم لیگ نون کے رہنما اسٹوڈیو میں موجود ہیں، جناب اعجاز حفیظ صاحب۔ اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کے رہنما جناب شہزاد سعید چیمہ صاحب ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پہ ہیں۔ پی ٹی آئی کی رہنما فضا ذیشان صاحبہ کراچی سے ہمیں ویڈیو لنک پہ جوائن کر رہی ہیں۔ اعجاز حفیظ صاحب، پنجاب حکومت نے مختلف محکمے آج ان کا انضمام کیا ہے، جس میں پنجاب فوڈ اتھارٹی، جس میں ایک پیرا جس کو ہم کہتے تھے پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی، اس کے علاوہ ایگریکلچر کی مارکیٹنگ کے 2 ڈپارٹمنٹ اور اس طرح کے کین کمشنر، بہت سارے ڈپارٹمنٹ کا انضمام کر کے ایک محکمہ بنا دیا گیا ہے جس کو فوڈ سیفٹی اینڈ کنزیومر پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کا نام دیا گیا ہے۔ اس کی کیا ضرورت پیش آئی؟ جب تمام محکمے اپنی اپنی جگہ پہ کام کر رہے تھے تو یہ تجربات کیے جا رہے ہیں پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعظم صاحب، بات یہ ہے کہ شکریہ آپ کا، آپ نے موقع دیا آج۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں، گورنمنٹ کا کام ہے لوگوں کی فلاح اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا۔ محکمے اکٹھے اس لیے کیے گئے ہیں کہ جو کہ بہت ساری اتھارٹیاں بننے کے بعد معاملات جو ہے نا اس کو کنٹرول کرنا بھی، کیونکہ ہر ایک کی رپورٹ ہے، ڈفرینٹ معاملات ہیں، اس لیے اکٹھا کیا گیا کہ تاکہ لوگوں کو ایک ہی جو ہے نا امبریلا کے نیچے انصاف بھی مل سکے، ان کے باقی جو معاملات وہ بھی حل ہو سکیں۔ اب پیرا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ انفورسمنٹ بھی کر رہی تھی، وہ پرائس چیک بھی کر رہی تھی، ڈفرینٹ چیزیں کر رہی تھی، اس طرح فوڈ ڈپارٹمنٹ بھی علیحدہ سے کر رہا تھا۔ جب اکٹھے ہو جائیں گے تو ان کا زیادہ بہتر طریقے سے اپنے آپ کو وہ کام کر سکیں گے۔ نہیں، پیرا کے اوپر تو بہت سارے لوگوں کے تحفظات بھی تھے، بڑی شکایات بھی آ رہی تھی لوگوں کی۔ دیکھیں، جب کوئی بھی ادارہ بنتا ہے، جو کوئی کام کرتا ہے تو پھر شکایت تو آتی ہیں۔ لیکن جب کوئی بھی گورنمنٹ کی ایجنسی جب اپنا کام کرے گی تو چونکہ ہمارا پرابلم کیا ہے، ہمارے لوگ اچھے ہیں، مگر پرابلم یہ ہے کہ بڑے سالوں سے جب سے پاکستان بنا ہے نا، ہم نے کبھی بھی کوئی بھی بات ہو تو ہم نا لائن میں لگنا پسند نہیں کرتے۔ تو پرابلم یہ ہے کہ چونکہ اب چیزیں ریگولائز ہو رہی ہیں، ہم آگے جا رہے ہیں، تو ابھی تھوڑی سی دقت آ رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے جیسے ستھرا پنجاب ہے، پنجاب اب جب صفائی، جب دیہات میں بھی صفائی ہو رہی، پہلے تصور ہی نہیں تھا، تو اب چیزیں بہتر ہوں گی تو انشاءاللہ لوگوں کو جیسے صفائی ہے، اس کے علاوہ جیسے انکروچمنٹ کے حوالے سے کتنی بڑی مہم چلی ہے، آپ سڑکیں کھل گئی ہیں، جہاں انکروچمنٹ ٹھیلے لگے ہوئے تھے اب ان کو علیحدہ جگہ دے دی گئی ہے۔ اس پہ آپ، کیونکہ آپ ایک پولیٹیکل ورکر ہیں، آپ بتائیں جو سڑکیں کھلی ہیں لاہور کی 4-5 مین جو سڑکیں ہیں ان کے علاوہ کیا جو ذیلی سڑکیں ہیں ان کے اوپر کوئی امپیکٹ آیا ہے اس کا؟ بالکل ہے جی۔ دیکھیں، آپ اس وقت ساری روڈ ہے، کوئی بھی جگہ پہ انکروچمنٹ زیرو ٹالرنس ہے اس کی۔ محلوں کے اندر جائے تو وہاں پہ تو جو چھوٹے بازار ہیں، سڑکیں ہیں، وہ تو ویسی کی ویسی ہیں۔ ابھی اس پہ ہے پرابلم، اس میں کوئی شک نہیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ کوئی چھوٹے بازار ہیں، گورنمنٹ کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ ایک محدود حد تک ہے نا، کوشش کر رہے ہیں، پہلے مین روڈیں ٹھیک ہوئی ہیں، اب اندر گلی میں بھی جا رہے ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم اتنے سالوں سے جو کہ انکروچمنٹ لوگوں اس کا استحقاق سمجھنا شروع کر دیا لوگوں نے کہ یار میرا حق میں بھائی 30 سال سے بیٹھا ہوں۔ اچھا جی، شہزاد سعید چیمہ صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ چیمہ صاحب، پنجاب حکومت نے جس طرح آپ نے سنا ہے کہ بہت سارے ڈپارٹمنٹس ختم کیے ہیں یا ان کا انضمام کیا ہے، جس میں آپ کو ڈپارٹمنٹس بتاتا ہوں، جس میں فوڈ اتھارٹی ہے، پنجاب فوڈ اتھارٹی، پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی، فوڈ کین کمشنر، ایگریکلچر مارکیٹنگ کے 2 ڈپارٹمنٹ، کنزیومر پروٹیکشن کونسل اور پنجاب سہولت بازار ایک اتھارٹی نئی بنائی گئی ہے جس میں پنجاب حلال ڈیولپمنٹ ایجنسی، ان تمام کا انضمام کر کے ایک محکمہ بنا دیا گیا، فوڈ سیفٹی اینڈ کنزیومر پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں
کہ اس کا کوئی فائدہ پہنچے گا عوام کو صوبے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، شکریہ آپ کا. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو پیرا جو آپ کام کر رہے ہیں انفورسمنٹ والا، یہ اس سے پہلے کون سا ادارہ کرتا تھا؟ جا میٹروپولیٹن کارپوریشن کرتا تھا. یہ اجاز صاحب کا کہنا ہے جی یہ میٹروپولیٹن کارپوریشن یہ کام کرتی تھی. نہیں، میٹروپولیٹن تو سر آ گیا نا، شہری حدود آ گئی. اوور آل صوبے میں جو ذمہ داری تھی پورے صوبے کا، ضلع یہ صوبائی کونسلر میں بنیادی طور پر یہ ہوتے تھے پرائس کنٹرول مجسٹریٹس ہوتے تھے جو پرائس کو کنٹرول کرتے تھے، لیکن اس کی جگہ پہ ایک انفورسمنٹ اتھارٹی بنا دی گئی. سر میں پھر اسی پوائنٹ پہ واپس آ رہا ہوں. میرا یہ پوچھنے کا باقاعدہ مقصد بھی یہی تھا کہ اس سے پہلے جس آفٹر آل کسی کی تو ذمہ داری ہو رہی نا، انکروچمنٹس بھی ختم کرنا، چیزوں کو سیدھی لائن پہ لگانا، تو پھر وہ نہیں کر سکا. تو ایگزیکٹلی یہ اس کے بنانے کی ضرورت پیش آئی. ایسا ہی آپ نے 9 محکمے انضمام کر کے جن کا، تو اس کا مطلب ہے کہ 9 کے 9 محکمے آپ کے فیلئر تھے. بالکل. اب پچھلے اگر میں اف آئی ایم ناٹ رانگ تو 30-35 سال سے مسلم لیگ نواز کی حکومت ہے، صرف ایک ٹینور بات، ایک آدھا ٹینور نکالتے ہیں پنجاب میں. تو کیا 9-10 محکمے اپنی اہلیت یا اپنی کارکردگی کیپیسیٹیٹ نہیں کر سکے؟ حکومت انہیں نہیں کر سکی. اچھا، اب یہ آ گیا، ایک نیا پروجیکٹ آ گیا کہ جس میں 9-10 محکموں کو ضم کر کے ایک وہ محکمہ بن گیا. اب اس کے اندر اس کا کرائٹیریا، اس کے خط و خال، جس میں کین کمشنر کے جس نے اس ادارے نے کام کرنا ہے، 1 ونڈو آپریشن آ گیا. بہت اچھی بات ہے کہ جی ایک ہی جگہ سے آپ کو سزا، جزا، ریگولیٹری اور ایگزیکٹو کمانڈ کے تحت انہیں ان سے پوچھنا بہتر ہو جائے گا. اس ادارے سے آپ 9 اداروں کی رپورٹ لینے کے لیے چیف منسٹر کو آسانی ہو جائے گی، یا ان کے اوپر والے کسی بھی ہیرارکی چین آف کمانڈ کو. تو عوام کو کیا فائدہ ہوگا؟ لیکن یہ 9 ادارے جو ایک 1 ونڈو میں آئے، یہ آگے 9 چیزوں کی باقاعدہ طور پہ ایڈمنسٹریشن کا یا اس کی تکمیل کی اہلیت رکھیں گے؟ اصل سوال یہی ہے، اہل کو آپ نے ایک اہل میں کنورٹ کیا ہے. اصل آپ کا یہی سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ 9 کے 9 وہی محکمے جن کی کارکردگی پہ آپ نے سوال کھڑا کیا ہے، وہ سارے 9 محکمے پھر اپنی جگہ پہ موجود ہیں، ایک امبریلا کے نیچے آئے ہیں. تو جنہوں نے ماضی کے اندر اپنی پرفارمنس نہیں ٹھیک کی، وہ مستقبل میں کیسے اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے؟ فضا صاحبہ، آپ کا کیا خیال ہے اس حوالے سے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم. جی میں بالکل یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ اس دور کا موازنہ کریں اس دور سے جو آج سے، میں زیادہ دہائیاں پیچھے تو نہیں جاؤں گی، لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ 2022 میں جب تحریک انصاف کا اس وقت گورنمنٹ تھی، تو اس وقت ایک پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی مل کے ایک مہنگائی مارچ ہوا تھا، مہنگائی مکاؤ مارچ. اور مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ کس طریقے سے وہ آئے اور انہوں نے آ کے کہا جی لٹ گئے ہیں لوگ، برباد ہو گئے ہیں، مہنگائی جو ہے وہ اتنی زیادہ اوپر چلی گئی ہے. لیکن آج ان کے اپنے اکنامک انڈیکیٹرز بتاتے ہیں کہ اس گورنمنٹ کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. مہنگائی کی مطلب حدیں ختم ہو چکی ہیں. 107 ملین لوگ جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے رہتے ہیں اس وقت، اور طاقت خرید جو ہے 58% تک نیچے چلی گئی ہے. فضا صاحبہ یہ جو میری عرض سنیں، نہیں میری عرض سنیں، یہ جو محکمہ بنایا گیا ہے نا نیا، یہ مہنگائی کو بھی کنٹرول کرے گا. جی وہ جو کچھ بھی کرے گا نا، میری بات سنیں، جہاں پہ ٹرو ڈیموکریسی نہیں ہوتی، جو اصل جمہوریت ہوتی ہے، جب وہ نہیں ہوتی تو پھر برباد ہوتے ہیں لوگ اور برباد ہوتی ہے معیشت. اور یہ صرف کھانے پینے کی، کیونکہ ان کا کوئی نظریہ سوری ٹو سے نہیں ہے. یہ مہنگائی آپ دیکھیں نا، وہ مہنگائی مارچ کا آپ کے سامنے ہی ہوا تھا، اس کا موازنہ آپ آج کی مہنگائی سے لگائیں تو اس وقت جو ہے وہ شرح ایک بندہ جو ہے اس وقت تقریباً
50,000 روپیہ مہینہ اس کا وہ تھا تنخواہ ہوتی تھی, ایوریج کی بات کر رہی ہوں, اور اس وقت 20,000 تک. مطلب یہ کیا حال ہو چکا ہے. تو یہ جو محکمہ یہ ضمن کر رہے ہیں نا, تو اس کے پیچھے ان کی سب سے پور گورننس ہے. اس وقت سب سے برا حال ہو چکا ہے. ہر چیز جو ہے, آپ ہر چیز دیکھیں, ملک جو ہے سب سے زیادہ اس وقت ملک سے باہر نوجوان جا رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ انہیں مایوسی ہو چکی ہے کہ اس ملک میں اب کچھ بھی نہیں بچا, ہمارے کوئی ساتھ امید کی کرن نظر نہیں آتی. حکومتی پارٹی کے تو وہ نمائندے جتنے مرضی محکمے ضم کریں, اصل میں انہوں نے اپنے پیٹ بھرنے ہیں, انہوں نے اپنے خزانے بھرنے ہیں, جو انہوں نے ہمیشہ سے سیکھا ہے اور انہوں نے آگے بھی یہی کرنا. اچھا جی, حکومت کی جانب سے نمائندگی کر رہے ہیں اعجاز فی صاحب. اعجاز صاحب, آپ نے گفتگو سنی. اچھا, عام آدمی جو ہے اس کا تو واقعی بہت برا حال ہے. مہنگائی نے جینا دوبر کر دیا ہے. مہنگائی کی سطح آپ دیکھیں کہاں پہنچ گئی اور غربت کی سطح کہاں پہنچ چکی ہے. نہیں دیکھیں, جب ہماری گورنمنٹ آئی تھی تو اس وقت 42% انفلیشن ریٹ تھا. اب وہ 7% پہ آ گیا, بلکہ 7 سے بھی نیچے آ گیا ہوا ہے. مہنگائی جس سے تیزی سے بڑھ رہی تھی اب اس طرح نہیں بڑھ رہی, مہنگائی کم ہوئی ہے. انفلیشن ریٹ 7% پہ آیا یا اس میں 7% کمی ہوئی ہے؟ نہیں سر, 7% پہ آیا نا. دیکھیں وہ 42 سے یہاں پہ آیا. دوسری بات دیکھیں, جب ہم آئے تھے اس وقت, میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں, اس وقت آپ کا جو چکی کا آٹا تھا وہ اس وقت 160 روپے 70 روپے تھا, اس وقت 120 روپے ملتا ہے. وہ چیزیں کم ہوئی ہیں, یہ نہیں کم نہیں ہوئی ہیں. اور بھی چیزیں دیکھیں, لوگوں کی سبزیاں پہلے 400-400 روپے کے لوگوں نے کلو لیے ہیں, یہاں پہ اب 100-150 کی آرام سے مل جاتی ہے. اچھا, آپ نے چکی کے آٹے کی بات کی. دیکھیں جو ویٹ ہے وہ ایک نیسیسٹیز میں آتی ہے, اور ویٹ کے اوپر ہمیشہ گورنمنٹ کا ایک کنٹرول رہا ہے. اس کی پرائس سے لے کر اس کی ترسیل تک, اس کے سٹوریج, ترسیل, تمام چیزیں جو ہے نا وہ گورنمنٹ کا کنٹرول تھا. لیکن پچھلے 2 سال میں گورنمنٹ نے ویٹ کے حوالے سے نہ اس کی پرائسز فکس کی, نہ اس کا ذمہ داری لی اس کی سٹوریج کی, اس کی ترسیل کی. تو اس کی وجہ سے کسان کو بہت نقصان ہوا, اور جو تھا اسٹاکس تھا اس نے اپنی مرضی سے 2200 سے 2400 روپے من خرید کے وہ 4000 روپے من تک وہ اس کی پرائسز لے گیا. اس کا کون ذمہ دار ہے؟ دیکھیں, ایک تو 4000 پرائس نہیں گئی. بات یہ کہ لوگوں کو اس وقت دیکھیں 4200 اس وقت جا چکی ہے. بات یہ ہے کہ اب اس وقت چونکہ نئی پرائس آ چکی ہے, اس وجہ سے لوگ اس کے مطابق اب کر رہے ہیں. لوگوں کو سستا آٹا ملا ہے ہر جگہ پہ, آپ کو اندازہ ہی نہیں. بات یہ ہے کہ پورے پنجاب میں دیکھیں, اگر گندم نیچے آئی ہے تو آٹا 100 روپے کلو بھی ملا ہے. عام جو تھیلا بکتا تھا یہاں پہ 2700 کا 20 kg کا, وہ 1700 روپے پہ آیا ہے. 1000 روپے کم ہوا ہے 10 کلو تھیلا. بات یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ جب ہم نے اس پہ ایکشن لیا ہے اس کی وجہ سے عام آدمی کو ریلیف ملا. ٹھیک ہے, ہمارے جو کاشتکار بھائی تھے ان کو پرابلم ضرور آئی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, مگر عام آدمی کو گندم سستی ہونے سے آٹا سستا ہوا ہے. یہ تو نہیں ہے آپ کی روٹی ہے, جو جب کہتے تھے روٹی 25 روپے کی ملتی تھی سادی روٹی, تو وہ آج 100 میں 7 روٹیاں ملتی ہیں 100 روپے میں. ٹھیک ہے, تو یہ کس طرح ہوا ہے؟ آٹا سستا ہونے کی وجہ سے ہوا ہے. چیمہ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. شہزاد سے چیمہ صاحب, اعجاز صاحب کا کہنا ہے کہ روٹی سستی ہوئی ہے. اچھا, جبکہ مجھے تو ابھی تک روٹی سستی نہیں ملی, نہ ہی مجھے آٹا سستا ملا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ اس وقت گندم کی پرائس, یہ بالکل ایسے ہی ہے, 4000 سے اوپر ہے, چاہے وہ 4400 ہو 4500 ہو. اب حکومت نے گندم کا تمام تر اختیار اس نئے محکمے کے حوالے کیا ہے, فوڈ سیفٹی کے حوالے سے ان کے. اچھا, کیا یہ گندم کی ریگولیٹری اس کو ریگولیٹ کر پائیں گے؟ اس کی پرائس سے لے کر اس کی ترسیل تک کا تمام اختیار اب اس محکمے کے پاس ہے. سر, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ روٹی ہم مان لیتے ہیں, آنریبل نمائندہ بیٹھے ہیں حکومتی جماعت کے, کہ 100 روپے میں 7 ملتی ہیں. آپ نے کنزیومر کو سستی روٹی دے دی اور آپ نے اپنے کاشتکار کو موت دے دی. یہ ایڈمنسٹریشن ہے, اس طرح سے نظام چلتا ہے. آپ نے فوڈ سیکورٹی کا ایک صوبائی ایک سیٹ اپ کریٹ کر دیا. آگے نیشنل فوڈ سیکورٹی جون سی ہے وہ پاسکو گندم نہیں خریدتی. نیشنل فوڈ سیکورٹی کا جو کام ہے, نیشنل فوڈ سیکورٹی کا جو وفاقی وزارت ہے وہ انتہائی نامناسب اور نامعقول طریقے کے ساتھ وہ امپورٹ کرتی ہے گندم, اور ان دنوں میں کرتی ہے, اور اتنی لاتعداد گندم امپورٹ کرتی ہے. میرے پاس اس کے ایگزیکٹ فگرز بھی ہیں
کہ جس کی وجہ سے آپ لوکل خرید نہیں کرتے, آپ سرکاری ریٹ کا تعین نہیں کرتے, ٹھیک ہے. 2200 روپے میں انویسٹر, ٹریڈر, ہولڈر, سٹاکسٹ کو اپرچونٹی پیدا کراتے ہیں, وہ خریدتا ہے, اور اس کے بعد کل یہاں پر میں کاشتکار ہوں بنیادی طور پہ 4400 روپے من گندم بکی ہے میرے شہر کی منڈی میں, 4400 روپے من. اور وہ کس کی بک رہی ہے؟ میری تو نہیں بکی بلکہ کاشتکار. بالکل, وہ تو سٹاکسٹ کی ہے, وہ تو سٹاکی کو فائدہ ہوا. اب دیکھیں, اگر اب یہ عام ایک زبان میں کہا جاتا ہے کہ نواز لیگ کی حکومت کاشتکاری اور کاشتکار کے لیے کبھی بھی اچھی نہیں ثابت ہوئی. اچھا, عام لوکل ڈیبیٹ ہوتی ہے, اچھی بری کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, صحیح غلط کی بھی نہیں کر رہا. اور جو یہ پوائنٹ اٹھاتے ہیں ان کا آگے سے پوائنٹ یہ ہوتا ہے کیونکہ جی نہ لوگ کہتے ہیں کہ جی نہ تو اس کے اقتدار جو نواز فیملی ہے ان کا کاشتکاری سے دور دور تک تعلق ہے, اور نہ ہی ان کی ٹیم میں سے کسی کا تعلق ہے. بزنس کمیونٹی ہے, ٹریڈرز ہیں, ہولڈرز ہیں, اس لیے وہ ہمیشہ آگے تو اس طرح سے کرتے ہیں. یہ ساری پبلک ڈیبیٹس ہیں. دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ آپ نے سر پہلا سیگمنٹ آپ کا چل رہا ہے جس میں پہلا آپ نے 9 انضمام محکموں کی ہم نے بات کی, ٹھیک ہے. وہ بات ہوتی مہنگائی بھی ایشو ہے, ہوتی گندم 100 کی 7 روٹیوں تک آ گئی. کسی ایک شکل پہ آ کے بات کرٹیسزم نہیں ہے, میرا بہت اچھا کام کر رہے ہیں, یہ واقعی میں انکروچمنٹس کو کور کر رہے ہیں, اس کو ختم کر رہے ہیں, لوگوں کے لیے بڑی سہولت ہوگی. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس سے پچھلا کس کی ذمہ داری تھی. دوسری چیز, آپ کا فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے, آپ نے ایک پروونشل فوڈ سیکورٹی کا ایک سیٹ اپ کریٹ کیا ہے. اس سے پہلے جو کر رہے تھے وہ ان کا کیا بنے گا؟ وہ ختم ہو جائیں گے, وہ رم ہو جائیں گے تو وہی نالائق ٹیم پھر رم ہو جائے گی. ایگزیکٹلی. تو ان ساری چیزوں کو اسمبلی از دا رائٹ پلیس ٹو برنگ اٹ ایز اے ڈیبیٹ. بنانے سے پہلے اس کو ڈیبیٹ میں لائیں پلیز. فضا صاحبہ, آپ کی پارٹی اس وقت اپوزیشن میں ہے اور سب سے بڑی اپوزیشن پی ٹی آئی کی ہے پنجاب گورنمنٹ پہ, تو کیا انہوں نے اس پہ یہ سوال نہیں اٹھایا آپ کی پارٹی نے کہ اگر اتنے محکمے ان کی کارکردگی اچھی نہیں تھی تو ان کو ایک محکمے میں ضم کر دیا گیا ہے, تو کیا گارنٹی ہے کہ یہ آئندہ اپنا کام ٹھیک کریں گے؟ پنجاب گورنمنٹ میں ہماری جس طرح اپوزیشن ہے اور اس کے اندر ریزرو سیٹیں تو خیر سے ہمیں دی ہی نہیں گئی, وہ ہماری بہت ساری سیٹیں ہیں ان لوگوں نے چھین لی, یہاں پہ بھی وہاں پہ بھی, اور ہر جگہ پہ تو زیادتی ہوئی ہے ہمارے ساتھ. لیکن یہ کہ جس پلیٹ فارم پہ بھی جہاں پہ بھی ضرورت ہوتی بالکل آواز اٹھاتے, اور اس بات پہ بھی آواز اٹھائی ہوگی. آئی ایم ویری شیور کہ بالکل اس بات پہ بات ہوئی ہوگی. اور لیکن یہاں پہ بات یہ ہے کہ اس وقت ملک میں نا انصافی کا بول بالا ہے. اگر ناانصافی کا بول بالا نہ ہوتا تو کبھی 90 دن کا, جب سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ 90 دن میں الیکشن کرائیں تو الیکشن ہو جاتے 90 دن میں. جب سارا کچھ چینج ہی ہو چکا ہے نا, تو پھر آپ کسی بھی چیز کی کیا بات کرتے ہیں. ہم لوگ جاتے ہیں, علیمہ آپا وغیرہ جاتی ہیں خان صاحب سے ملنے کے لیے, ہر منگل کو جاتی ہیں, ان کے اوپر ٹھنڈا پانی پھینکتے ہیں یہ ظالم لوگ, اور اس کے بعد پھر وہ اٹھ جاتی ہیں. یہ تو اس وقت تو یہ حکومت کا حال ہے. آپ ایک ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں, اس وقت تو سارے کا سارا بیڑا غرق ہو کے رہ گیا پاکستان کا. اس پہ بھی بات کرتے ہیں, انصاف کا کوئی نام و نشان نہیں ہے یہاں پہ. یہ تو چاہے جو مرضی کرے جی اس پہ بھی بات کرتے ہیں. جہاں صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, پھر بریک کا ٹائم آ رہا ہے. معذرت کے ساتھ پی ٹی آئی کا عوام سے تعلق نہیں, مہنگائی سے تعلق نہیں, ان کا ایک ہی بات ہے ان کے لیے دنیا میں کہ خان صاحب کی رہائی, اس کے علاوہ ایشو کوئی نہیں ہے. یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.